آج اس ویلاگ میں ہم جو ہے سی ایس ایس کے اقسام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سی ایس کا اقسام سے پہلے جو ہے نا اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا۔ وہ اسکریننگ ٹیسٹ کیا ہے، اس کے کیا نقصان یا فائدہ ہو سکتا ہے، یا حکومت کیا سوچ رہی ہے، اسٹوڈنٹس کیا سوچ رہے ہیں، پہلے طریقہ کار کیا تھا، اب یہ بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو میرے ساتھ سینئر صحافی نوید احمد موجود ہیں۔ ان سے یہ جانتے ہیں پرانا طریقہ کار بھی اور نیا بھی۔ نوید، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو۔ بڑا اہم ایشو ہے، آپ اس بات سے آگاہ ہیں۔ سی ایس ایس ہے کیا؟ سی ایس ایس یہ تو ایک بڑا کامن سا کویشچن ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو بھی فریش گریجویٹ ہوتا ہے اس کو موسٹ آف دا ٹائم ان کی فیملیز میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ سی ایس ایس کر لیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، ایک اپ سائڈ ڈاؤن آپ کی لائف میں چینج آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی تو یہ ایک جو ہمارا اسٹرکچر ہے، جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے، اس میں جو سب سے اہم پلر ہے، جو بیوروکریسی ہے، ایگزیکٹو ہے، جو اس کے لیے یہ ڈفرینٹ گروپس میں لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے۔ ایک پراپر تھرو ایک اس کا ایک سسٹم ہے، پیپر ہوتا ہے، ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، وائوا وائس ہوتا ہے، اور دین پھر سائیکولوجیکل ٹیسٹ وغیرہ ہونے کے بعد بندے کو ریکروٹ کیا جاتا ہے اور فردر اس کی نہیں، اس ایلوکیشن کی ہوتی جو ہے۔ پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ گریجویشن ہے۔ یہ ہاں جی، سیکنڈ ڈویژن ہونا چاہیے آپ کا گریجویشن۔ ٹھیک ہے، آپ ایلیجیبل ہیں سی ایس ایس کے لیے؟ ہاں، اگر آپ نے سمپل بی اے بھی کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہ سمجھا دیں میرے جیسے لے مین کو کہ گریجویشن آپ نے کر دی، اب آپ چاہ رہے ہیں میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو سی ایس ایس کے لیے کب آفر ہوتے ہیں، مطلب اگزام، اس کے لیے اگزام کے لیے اپلائی کرنے کے لیے پروسیس کب شروع ہوتی ہے؟ اچھا، بیسیکلی جو پریویس سسٹم تھا اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ اکتوبر میں 1 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک آپ ایڈمیشن اپنا بھیج سکتے ہیں، اور فروری میں اس کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا تھا اور آپ اپیئر ہوتے تھے، اور جو پھر وہ کوالیفائی کرتا تھا اس کا رزلٹ جو تھا نیکسٹ اکتوبر میں آ جاتا ہوتا تھا، اور پھر آگے پھر آپ کا جو 5 منتھ میں آپ کو وائوا وائس کے لیے بلایا جاتا تھا، اور دین فردر جو پروسیس ہوتا تھا۔ اب جو پروسیس ہے نہیں، اس دفعہ ایک منٹ، اس کی ایج لیمٹ کیا ہے؟ اس کی ایج لمٹ پہلے تو 28 ایئرز ہوتی تھی، لیکن اب انہوں نے 30 ایئرز کر دی ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے اور جو دوسرے پروفیشنلز ہیں، بٹ پبلک سرونٹ کے لیے انہوں نے اس کو 32 ایئرز کر دیا ہے ایج ریلیکسیشن دے اچھا، دی ہے۔ پبلک سرونٹ کی ایک وضاحت کرتے ہیں۔ ایک آرڈنری مطلب وہ اسٹوڈنٹ ہے جو سی ایس ایس کے ایگزام میں آ رہا ہے، وہ کوالیفائی کرے گا تو آ جائے گا۔ جو پبلک سرونٹ ہے اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ اس کو جسٹ ایک این او سی لینا پڑتا ہے اپنے آفس سے کہ میں کسی ادارے میں کام کر رہا ہوں، تو اس کو وہ ساتھ اٹیچ کر دینا ہوتا ہے، بس اس کو ایک ایج ریلیکسیشن مل جاتی ہے 2 سال۔ وہ اس وجہ سے کی جاتی ہے، جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پبلک سیکٹر کو لے کے آلریڈی، تو اس وجہ سے اس کو ایج ریلیکسیشن دی جاتی ہے۔ 2 سال کی اس کو لیتی تھی، ادروائز جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 22 سے 30 سال ہے۔ جی، یہ 21 سے 30 سال کے قریب۔ اچھا، یہ ایک، اب آگے بھی بڑھتے ہیں، اسکریننگ کی طرف بھی آتے ہیں۔ ایک ایک یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، مطلب اسکریننگ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپلائی کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں، اور کم اپیئر ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سے کم کی سلیکشن ہوتی ہے۔ کیا یہ اتنا مشکل ایگزام ہے، مطلب اتنا ٹف ہوتا ہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے مطلب گنے چنے لوگ ہی وہ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا ایشو تو ہے اس میں لینگویج کا۔ ہمارے جو اسکولنگ ہوتی ہے اور جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو، وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، اس میں میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن میجر ایشو ہے لینگویج بیریئر۔ یہ 60% پیپر جو ہے وہ لینگویج انگلش لینگویج کے اوپر بیس ہوتا ہے۔ اب انگلش لینگویج بھی آپ کی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بس جسٹ لکھنا جانتے ہو تھوڑا بہت، نہیں، آپ کی کوالٹی رائٹنگ ہونی چاہیے جس میں آپ کا جو وے آف مطلب رائٹنگ ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہونا چاہیے، آپ کی جو پریزنٹیشن ہے پیپر کی وہ ذرا ڈفرینٹ ہونی چاہیے، وہ آپ کو ایشوز کی کمپریہنشن ہونی چاہیے، چاہے وہ اس کا مطلب میں جو سمجھا تو مطلب آپ سی ایس ایس کا ایگزام کم اور انگلش کا ایگزام زیادہ دے رہے ہو۔ دیکھیں اس کے اوپر بڑی سی ڈبیٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ سی ایس ایس کا پیپر دے رہے ہیں یا انگلش کا پیپر دے رہے ہیں،
کیونکہ انگلش کا سسٹم کیا انگلش اتنی، اگر ایک اور میرا ایک سمپل سادہ سا سوال ہے، آپ اسے ایکسپلین کر دیجیے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی سارا کچھ اردو میں کریں، اس کے بارے میں بھی کہا. ٹھیک ہے. جب اردو میں کہا ہے، ہماری قومی زبان ہے، تو کیا ہم اس کا کنڈکٹ اس کو جو ہے اردو میں نہیں کر سکتے؟ یا اس پہ کبھی بات ہوئی؟ میں دیکھ اس پہ بہت سی ڈبیٹ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایون انٹرویو کو ہی ایٹ لیسٹ آپ اردو میں کر دیں، اس کو ہی آپ انگلش میں نہ رکھیں. ہم بہت سے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں صرف اس بیس کے اوپر کہ وہ ایک اچھی انگلش نہیں بول سکتے. یہ ڈبیٹیبل اچھا، پوائنٹ ہے. ایک ڈفرینس بھی ہوتا ہے، سوری میں آپ کی بات، ایک ڈفرینس، اب میں ٹاٹ کا پڑھا ہوں، ریت مٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہوں، مجھ سے ایک تھوڑا سا ایک آگے اسٹیپ والا ہے، اور ایک جو ہے وہ بالکل انگلش میڈیم کا ہے، اور اسے اسلام آباد جیسے شہر میں، لاہور جیسے شہر میں، پنڈی جیسے شہر میں، کراچی جیسے شہر میں ایک مکمل پراپر ایجوکیشن ملی ہے، اور میرا مقابلہ